وہ انہی دنوں میں دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بزرگی والی قربانی، کرامت والی قربانی۔ ایک اور پانچویں قربانی بھی ہے، شفقت، رحمت اور فضل والی قربانی، اور وہ دی ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے زندگی بھر 2 خصی مینڈے، ایک اپنے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے۔ یہ رحمت والی قربانی۔ اچھا ایک اور قربانی بھی ہے، وہ ہے اظہار قدرت کی قربانی۔ وہ ابھی تک دی نہیں ہے، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دے گا، اللہ بھی قربانی دے گا قیامت کے دن اپنے قدرت کے اظہار کے لیے۔ وہ کیسے دے گا؟ جنتی جنت میں اور دوزخی جہنم میں۔ تو ایک سیاہ رنگ کا مینڈا لایا جائے گا مقام اعراف پر، اہل جنت اور اہل جہنم کی نظروں کے سامنے، اور دونوں سے مخاطب ہو کر طبقات سے پوچھا جائے گا اسے پہچانو یہ کون ہے، تو دونوں کہیں گے یہ موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث پاک، یہ موت ہے۔ جبریل کو حکم دے کر اللہ اپنے دست قدرت سے اہل جنت اور اہل جہنم کے سامنے اس مینڈے کو یا دمبے کو ذبح کر دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کے اظہار کی قربانی ہوگی، اور کہا جائے گا آج تمہاری موت کو بھی موت دے دی گئی ہے، اب تم یہاں پر رہو گے ہمیشہ اور تم یہاں پر رہو گے ہمیشہ۔ ایک اور قربانی بھی ہے، نفس امارہ کی قربانی۔ وہ صوفیاء دیتے ہیں، وہ اولیاء دیتے ہیں، وہ اہل اللہ دیتے ہیں، وہ اللہ والے دیتے ہیں، اپنی میں کو کچل کر چھری چلا کے۔ اور ایک اور قربانی بھی ہے جسے عشق کی قربانی کہا جاتا ہے، وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو کربلا میں دی ہے حسین ابن علی۔ عشق کی قربانی۔ تو یہ جتنی بھی قربانیاں ہیں یہ اپنی مثال آپ ہیں، مگر یہ قربانی جس کا تعلق ذی الحجہ شریف کے ساتھ ہے، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے عظیم فدیہ دے کر ابراہیم کی قربانی کو قبول بھی کر لیا اور اسماعیل کو بچا بھی لیا۔ جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اور وہ اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کریں گے، ان کے لیے سرکار کا فرمان آخری، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم، اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کسائی سے کہہ دیں نہیں میں تو جس لیے مقام نہیں ہے تو میں تو مقام نہیں ہے، سفارشی پروگرام نہیں، میں جڑی گل شروع کرنی میں تو وہ کرنی بس۔ دیکھیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض لوگ آتے ہیں اندر خود پڑے ہوتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں اے سی پر، اور باہر آ کر بتاتے ہیں جی وہ کسائی آ گیا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے کہہ دیں کہ آپ بکرا ڈھا دو، خود اندر پڑا ہے، آپ بھی ڈٹھا پہ ہے تو بکرا بھی ڈھا دو۔ اچھا وہ اندر پڑے ہیں نوٹے خاں بن کے اور بکرا باہر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 باتیں ضروری ہیں۔ کیا؟ جب سرکار دو عالم علیہ السلام قربانی کرنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا عائشہ حمل المدیہ، فرمایا مجھے چھری دو، وَأَشَحْزِهَا بِحَجَرٍ، اور پتھر پہ تیز کر کے دو، چھری مجھے دو اور پتھر پہ تیز کر کے دو۔ اماں جی فرماتی ہیں فعلتو، میں نے پھر ایسے ہی کیا، چھری بھی دی اور پتھر پہ لگا کر پتھر پہ تیز کر کے وہ چھری سرکار دو عالم علیہ السلام کو پیش کی۔ تو آقا علیہ السلام نے دمبا پہلو کے بل لٹایا، ایک سائیڈ پر حضور نے دمبا لٹایا اور اپنے دست مبارک میں چھری پکڑ کر حضور نے دمبے کے گلے پر چھری چلائی۔ واہ دمبیا،
لٹایا اور سرکار نے خود دمبے کے گلے پر چھری چلا کر اسے ذبح کیا. ویسے طبیعت کیا مانتی ہے, وہ مچل کر نہیں لیٹا ہوگا, یار کے قدموں میں, حضور کی چھری کے نیچے خود مچل کر لیٹا ہوگا, اس نے اپنا سر رکھا ہوگا, پیش کیا ہوگا قربانی کے لیے. تو ایک تو قربانی کے وقت اپنے ذبیحہ کو دیکھنا, ذبیحہ کو دیکھنا, اور اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو اپنے ذبیحہ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا, یہ ضروری ہے. اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا اور ذبح ہوتے وقت اپنے ذبیحہ کو دیکھنا, یہ کامل سنت کا ثواب مل جاتا ہے. حضور یہ ہم قربان تو کرتے ہیں تو ہوگا کیا؟ فرمایا ایک تو ظاہر ہے اللہ کی رضا ہے, تمہاری نیت کے مطابق تمہیں اجر مل جائے گا, اور دوسرا اللہ رب العزت اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اپنے فضل سے تمہیں نیکیاں عطا فرماتا ہے. جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اللہ قبول فرمائے. اور درود و سلام ان دنوں میں صدقہ اور تسبیح تشریق جو ضروری ہے, اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرنا, جو بھی تسبیح آپ کو یاد ہے اپنی زبان سے پڑھتے رہیں. اللہ اس دن کی اور ان ایام کی رحمات ہمارے شامل حال فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.